سبع الموبقات، لیکن اس طرف ابھی نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ 7 مہلک بیماریاں، 7 مہلک بیماریوں کا تذکرہ کیا میرے آقا علیہ السلام نے کہ ان سے بچتے رہنا، وہ انشاءاللہ کل تو۔ لیکن یہاں کیا ہے، یہاں یہ فرمایا جو کبیرہ گناہوں سے، لیکن کل والا درس اور گزشتہ سے پیوستہ والا درس بھی اگر آپ کے ذہن میں ہے، جس وجہ سے یہ آیت کا انتخاب کیا ہے اور اس کا درس دیا ہے کہ یاد رکھیں گناہ کبیرہ کی بھی 2 قسمیں بنے گی۔ پہلا گناہ جو گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، بغیر توبہ کے مر گیا ہے، اس کی بخشش کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لا تفتح له ابواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط، اس مرنے والے کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھلیں گے، وہ دنیا میں دھتکار دیا جائے گا، پلٹا دیا جائے گا، اس کو واپس بھیج دیا جائے گا، اور اس کو جنت کا داخلہ تو کجا، جس طرح سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اس طرح وہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ یہ کون سا گناہ ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ دوسرا گناہ بھی بڑا ہے، کبیرہ گناہ۔ کفر اور شرک کے بعد بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن ان گناہوں کی کیا ترتیب ہے؟ اگر موت سے پہلا توبہ کر لی، وہ شرک بھی ہے، وہ بھی معاف ہو گیا۔ اگر موت سے پہلے توبہ نہ کی، کبیرہ گناہ ہے، کفر اور شرک کے علاوہ اگر وہ گناہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی مرضی سے چاہے تو معاف کر دے۔ کبیرہ گناہ بڑے سے بڑا کتنا کیوں نہ ہو، سوا یہ کفر اور شرک کو یاد رکھنا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو اس کے علاوہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف کر دے، اور اگر چاہے تو ان کی خطاؤں پہ سزا دے، اگر چاہے تو نبی، ولی، شہید، عالم، حافظ، قاری، نمازی، حاجی کی سفارش سے اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے۔ تو فرمایا وَنُدْخِلْكُمْ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہم ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف کریں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تم کو داخل کریں گے، عزت کے ساتھ داخل کرنا، عزت کے ساتھ تمہیں داخلہ ملے گا، بڑا پروٹوکول ملے گا۔ یہاں تو ہٹو بچوں کی صدا سنتے رہتی ہے، وہاں بھی بڑی عزت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، بڑے استقبال کے ساتھ جنت کا داخلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رحمت کا عشرہ ہے، اللہ اس رحمت والے عشرے کی برکت سے جو اختتام پذیر، کیا تاریخ ہے آج آخری دن ہے، اور جمعہ پہ اس کا آخری دن بن رہا ہے۔ مغرب کو یہ عشرہ مکمل ہو جائے گا، اور مغرب سے غروب آفتاب کے بعد اگلا مغفرت والا، رحمت والا عشرہ مکمل ہو جائے گا، مغفرت والا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو اس رحمت والے عشرے سے بھی جو رحمتیں رکھی ہیں وہ اللہ آپ کو نصیب فرمائے، اور جو مغفرت والا عشرہ ہے اور آگے تیسرا عشرہ عتق نار کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی برکات نصیب فرمائے۔